الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة من الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه عزیزان گرامی بزرگان محترم سامعین مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہجرت مدینہ کا حصہ گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے اور آپ نے بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا۔ تقریباً 14 روز تک آپ یہاں مقیم رہے اور یہاں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے یہاں کے مقامی لوگوں کی چاہت پر سنگ بنیاد رکھ کر تعمیر کیا تھا۔ پتھروں سے مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس کے بنانے والوں کا ذکر فرمایا، اس کے نمازیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی۔ اللہ نے اس مسجد والوں کے بارے میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص پر ہے، پہلے دن سے ہی اس کے بنانے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو وہی مسجد قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے،
جو مسجدیں شہرت کے لیے بنائی جائیں، ناموری کے لیے بنائی جائیں، لڑائی جھگڑے کے لیے بنائی جائیں، فرقہ واریت کے لیے بنائی جائیں، جو مسجدیں فتنے اور فساد کے لیے بنائی جائیں، وہ مسجدیں اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ اسی کے قریب ایک اور مسجد بھی بنائی گئی تھی جسے 9 ہجری میں منافقوں نے بنایا تھا، یعنی اس مسجد کے تعمیر کے 9 سال بعد منافقین مدینہ نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد زرار تھا، اور اس مسجد کے بنانے کی غرض، مقصد، نیت خراب تھا۔ اللہ نے اس مسجد میں حضور علیہ السلام کو جانے سے منع کر دیا، اس کے افتتاح سے منع فرما دیا۔ حضور نے اس مسجد میں جانے سے انکار فرمایا، اور وہ مسجد بن گئی تھی، اس کو آپ نے مسمار قرار دیا۔ آج بہت سے لوگ مسجد زرار بناتے ہیں اور نام رکھتے ہیں مسجد۔ مسجد قباء کی طرز کی مسجد اللہ کو قبول ہے، مسجد زرار کے طرز کی مسجدیں اللہ کو قبول نہیں۔ فتنے اور فساد کے لیے بنائی گئی مسجدیں اللہ کو قبول نہیں۔ ان دونوں مسجدوں کا اللہ نے تقابل کیا، قرآن کریم میں اکٹھے ذکر کیا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کچھ لوگوں نے مسجد زرار بنائی، کیوں؟ کفراً، کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے والوں کی پناہگاہ کے طور پر یہ مسجد بنائی۔ میرے نبی لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی نہیں جانا، یہاں نماز نہیں پڑھنی، ثواب نہیں ہوگا۔ کہاں جاؤں؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کو 9 سال پہلے دن سے ہی اللہ کی رضا کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں جاؤ۔ حضور کو حکم ہے، جاؤ۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام ہفتے میں ایک بار مسجد قباء جا کر 2 گانا پڑھ کے آتے، اس حکم کی تعمیل کے، اور ہفتے کے دن کے بارے میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشا، جو شخص مسجد قباء میں ہفتے کے دن گھر سے وضو کر کے چلا اور اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ عمرے پہ جانے والوں کو ایک اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، کہاں پر؟ مسجد قباء کے دوگانے سے۔ اس لیے کوئی حج عمرے پہ جائے تو اس کو حکم ہے کہ وہ مسجد قباء جایا کرے، اور الحمدللہ پوری امت جاتی ہے، پوری امت وہاں جاتی ہے۔ پھر اس مسجد کے نمازیوں کے بھی اللہ نے تعریف، بنانے والوں کی بھی تعریف ہے، نمازیوں کی بھی تعریف۔ نمازی کیسے ہونے چاہیے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے نمازی ایسے ہیں جو طہارت پسند ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین،
اور اللہ کو بھی پاکیزہ لوگ پسند ہیں، طہارت والے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مسجد کے نمازیوں سے پوچھا کہ میاں تمہاری طہارت کی اللہ نے تعریف کی قرآن میں، تم کیسے طہارت کرتے ہو، کیسے پاکیزگی اختیار کرتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے اِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، ہم 2 استنجے کرتے ہیں، قضاء حاجت کے بعد 2 استنجے کرتے ہیں۔ پہلے ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ عرب میں پانی کی قلت تھی، صرف ڈھیلے پہ استنجا کیا جاتا تھا، اکتفا بالحجارہ کیا جاتا تھا، استجمار کیا جاتا تھا، لوگ صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، پانی کا استعمال نہیں تھا۔ اس مسجد کے نمازی ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی وجہ ہے، اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی کہ تم اچھی طرح استنجا کرتے ہو، اور جو اچھی طرح استنجا کرے قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا یہ طہارت پسند لوگ ہیں اور اللہ کو بھی طہارت والے پسند ہیں، اور اصل طہارت یہی ہے کہ آدمی کا جسم پاک رہے، کپڑے پاک رہیں، بدن پاک رہے، یہ طہارت ہے۔ آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی جنات ہیں، آسیب ہیں، جادو ہیں، اثرات ہیں۔ ارے میاں کیوں نہ ہو، جسم تمہارا ناپاک، کپڑے تمہارے ناپاک، غسل تم نہیں کرتے، جنابت کے بعد پاک تم نہیں ہوتے، عورتیں حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل میں تاخیر کرتی ہیں، تو ناپاک لوگوں پر تو شیطان آتے ہیں، اور طہارت والے لوگوں کے پاس فرشتے آتے۔ جو باوضو رہے ان کے پاس فرشتوں کا آنا جانا ہے، جو پلید اور نجس رہے ان کے پاس شیطانوں کا آنا جانا ہے۔ اس لیے استنجا کرو تو ٹھیک کرو، عجلت نہ کرو، پیشاب خشک کرو، اور آج کے پکے بیت الخلاؤں میں ڈھیلا استعمال نہیں ہو سکتا، ٹیشو استعمال ہو سکتا، ٹیشو بھی ڈھیلے کے قائم مقام، اور پھر پانی استعمال کرو۔ اگر چھوٹے پیشاب کے قطرے بدن کو لگ گئے، کپڑوں کو لگ گئے، بدن بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک، اور قیامت میں اور قبر میں اس پر عذاب ہے۔ یاد رکھو، چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامت عذاب القبر منہ، استنزہوا عن البول، پیشاب کے قطروں سے بچا کرو۔ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، آپ کی سواری بدک گئی، دیکھا تو یہاں 2 قبریں ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہی میرے نبی کا کمال تھا، مجھے اور آپ کو قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی کو اللہ نے قبر کا عذاب دکھا دیا۔ میری اور آپ کی آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو حضور کی آنکھیں دیکھتی، میرے اور کان وہ نہیں سن سکتے جو حضور کے کان سنتے ہیں۔ اب ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، حقیقت میں تو بڑے ہیں لیکن تمہاری نظر میں معمولی ہیں۔
اما احدهما فلا يستنزه عن البول واما احدهما فيمشي بالنميمة واما الاخر فلا يستنزه عن البول. ایک چغلیاں کھاتا تھا، لوگوں کی شکایتیں کرتا پھرتا تھا، چغلیاں کرتا پھرتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہوتا. اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، جانوروں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، بچوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچو. آج کل وہ پیمپر آ گئے ہیں، بچوں کو ٹھوک دیتی ہیں مائیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے، پھر اس کو اتار کے پھینکا دوسرا لگا دیا، استنجا بھی نہیں کرواتے، ان کی ٹانگیں بھی نہیں دھوتی، ان کا جسم ناپاک رہتا ہے. اگر پانی ان کے اوپر گر جائے اور کوئی انہیں اٹھائے اور وہ پانی لگ جائے تو اٹھانے والے کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اب سب کے کپڑے ناپاک ہو گئے اس ایک عورت کی بے وقوفی کی وجہ سے، اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. پیشاب سے بچنا چاہیے. قبر کا عذاب حق ہے، عذاب القبر حق. ہمارے اکابر کہتے ہیں اجمع العلماء، قبر کے عذاب پر علماء کا اجماع ہے، قرآن گواہ ہے، نبی کی متواتر حدیثیں ہیں. اور ہمارے علماء یہ بھی کہتے ہیں اجمع العلماء علی ان من انکر عذاب القبر والشفاعہ، جو قبر کے عذاب کا منکر ہے، حضور کی شفاعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں. اس لئے قبر کے عذاب پہ بھی ایمان رکھو. قباء والوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ طہارت پسند ہیں، وہ استنجا ٹھیک کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے پاک رکھتے ہیں. آج بڑے بڑے اونٹ دیکھے ہیں ہم نے، اونٹوں جتنے لوگ چلتے چلتے بیٹھ گئے، مود کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نہ استنجا نہ حیا نہ شرم، نالیوں پہ بیٹھ کے مود دیا اور اٹھ کے چلے گئے. ایسا تو جانور کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں کرتے. حضور علیہ السلام جب تقاضا فرماتے تھے تو چھپ کے فرماتے تھے. حضور کی سیرت سیکھو، اللہ کے نبی سے انسانیت سیکھو، انسان کیسے ہوتے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو انسان بنایا. لوگوں کے سامنے آپ قضاء حاجت نہیں فرماتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب اذہب، آپ جب تقاضے کے لیے جاتے تھے تو دور جاتے، چھپ کے تقاضا کرتے. اور اگر چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوتی، جھاڑی کی اوٹ میں، اگر جھاڑی بھی کوئی نہ ہوتی تو ریت کے ٹیلے میں ریت اکٹھی کر کے اس کی اوٹ میں آپ تقاضا کرتے. اور یہ کیسا بدھو ہے. عورتیں گزر رہی ہیں، یہ موت رہا ہے، بچے گزر رہے ہیں، یہ موت رہا ہے، بڑے گزر رہے ہیں، یہ سامنے موت رہا ہے. چلو یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اور بعض تمہارے پڑھے لکھے جاہل، جس کو موتنا نہیں آتا اس کے پاس بیرسٹر کی ڈگری ہو، میں تو اس کو جاہل کہوں گا. وہ جاہل ہے، اس کو پیشاب کرنا نہیں آتا. پتلون پہنی ہوئی ہے، زپ کھولی، موتنا شروع کیا، موت کر چلے گئے، پتلون بھی ناپاک. یہ اکثر ایئرپورٹوں پر ڈائیو کے اڈے پر ایسے ہی کرتی. ایک یہاں کھڑے ہو کے موت رہا ہے، دوسرا یہاں کھڑے ہو کے موت رہا ہے، تیسرا وہاں کھڑے ہو کے موت رہا ہے. یہ جب سے انگریزی تہذیب آئی تو لوگ انگریز بن گئے، اسلام اور دین کو چھوڑ دیا. عقل کرو. استنجے کے مسئلے کوئی نہیں آتے.
پاکی پلیدی کا پتہ کوئی نہیں، جسم ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے، لہذا پیشاب کے قطروں سے بچو۔ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے بچو، اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے قطروں کی وجہ سے۔ اور قبا والے یہ طہارت پسند، یہ دوہرا استنجا کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، یہ طہارت پسند ہیں، اللہ ان کو سے محبت کرتے۔ یہاں ایک جملہ اور بھی کہہ، کچھ لوگوں کے تصور میں ہے اہل بیت تو پاک ہیں، نعوذ باللہ صحابہ ناپاک، کہتے ہیں جی اہل بیت تو اطہار ہے، وہ پاک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا۔ ہمارا بھی ایمان ہے اہل بیت پاک ہے، لیکن صحابہ بھی ناپاک نہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا صحابہ بھی پاک۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، یہ میرے صحابہ پاک ہیں، میں ان سے پسند کرتا ہوں، ان سے محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد بن گئی 14 دن کے بعد، اور بھی روایات ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ کی طرف نکلے، جمعہ کا دن، راستے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد جمعہ میں پہلا جمعہ پڑھایا، یہ اسلام کا پہلا جمعہ، اور اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں تقوی کی تاکید فرمائی، گناہ چھوڑنے کی تاکید فرمائی، نیک اعمال کی تاکید فرمائی۔ 13 سال ظلم، ستم، بربریت، مکے والوں کی زیادتیاں سہنے کے بعد اللہ کے نبی کا آج پہلا خطبہ اور پہلی تقریر ہے، مجسمہ صبر بن کر میرے نبی کی زبان پر مکے والوں کے لیے شکایت کا ایک حرف بھی نہیں آیا، شکایت نہیں کی کہ لوگوں میں 13 سال مکہ سے میں اس طرح سے گزار کے آیا ہوں، مجھ پہ یہ ظلم ہوئے، یہ ظلم ہوئے، یہ ظلم ہوئے، شکایت نہیں کی، صبر فرمایا، نماز ادا کرائی، جمعہ پڑھایا، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اعلان ہوا کہ لوگوں حضور آ رہی ہیں، جمع ہو جاؤ۔ 500 انصاری جمع ہو گئے، اسلحے پہن کر آئے، گھروں پہ عورتیں چھتوں پہ حضور کی زیارت کے لیے چڑھ گئی، بچے چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں اور بچوں کی زبان پہ بھی تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ سیدہ عائشہ کی روایت، بچیاں، بچے، عورتیں چھتوں پر پوچھ رہے تھے ایہم ہوا، ایہم ہوا، حضور کون سے ہیں، حضور کون سے ہیں، حضور کی زیارت بھی کر رہے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، پتھروں کی زمین سے ہم پر چاند طلوع ہوا، حضور چاند ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے چاند طلوع ہوا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر لازم ہے، ہم پر شکر لازم ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا آ گیا۔ ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آقا
آپ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ جو کہتے جائیں گے ہم مانتے جائیں گے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور بچیاں کہہ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمدا من جاری۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، یہ بھی ترانہ پڑھ رہی تھی، یا حبذا محمدا من جاری نحن جوار من بنی النجاری۔ یہ بنی النجار قبیلے کا نام ہے، حضور علیہ السلام کا ننیال قبیلہ سمجھا جاتا ہے، دراصل حضور کے دادا کا ننیال، تو جو حضور کے دادا کا ننیال قبیلہ ہوا گویا وہ حضور کا بھی ننیال قبیلہ، اس لیے وہ کہہ رہی تھی ہم کو اوپری نہیں، ہم کو اوپرے لوگ نہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ نحن جوار من بنی النجاری، ہم بنی النجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ مولانا عبدالشکور دین پوری بڑے فصیح اللسان، وہ فرماتے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں نہایت ہی اچھیاں، ساری کی ساری سچیاں، وہ پڑھ رہی تھی نحن جوار من بنی النجاری، ہم بنی النجار کی بچیاں، یا حبذا محمدا من جاری۔ محمد کتنے اچھے پڑوسی ہیں، یا حبذا محمدا من جاری، ہم نے اب محمد کریم کو اپنا پڑوسی بنا لیا، وہ کتنے پیارے پڑوسی ہیں۔ اور لوگوں کی زبان پہ تھا جاء رسول اللہ، جاء نبی، جاء رسول اللہ، جاء نبی، رسول اللہ آ گئے، نبی آ گئے۔ ہر صحابی کی چاہت یہ تھی حضور میرے مہمان بنے، میں حضور کا میزبان۔ عبادہ بن صامت نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مہمان ہوں گے، میں قبیلے کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، میں ایک کے گھر جا کر باقیوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی مرضی نہیں کیا کرتا، میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میں خود نہیں جاؤں گا، میرا رب مجھے جہاں بھیجے گا میں وہاں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، ارخو زمامہا، اس کی مہار چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں رب کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں بیٹھ جائے۔ سب تڑپ رہے ہیں، سب آرزویں کر رہے ہیں حضور میرے مہمان ہوں۔ حضور ایک کے گھر جاتے تو باقیوں کا دل ٹوٹ جاتا، حضور دل جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے۔ حضور لوگوں میں محسد اور نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتے، کسی ایک کے گھر جائیں باقیوں کے گھر نہ جائیں، تو جس کے گھر جائیں گے اس سے ناراضگیاں پیدا ہو جاتی۔ حضور تو محبت پھیلانے آ رہے ہیں اور ساتھ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محمد عربی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، حضور جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے، وحی سے کرتے۔ اس لیے اونٹنے کی مہار چھوڑ دی، ارد گرد مجمع ہے، اوپر بچے اور عورتیں ہیں، صدائیں ہیں، جاء نبی جاء رسول اللہ، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں پڑھ رہی ہیں یا حبذا محمدا من جاری نحن جوار من بنی النجاری، یا حبذا محمدا من جاری، اور حضور کا قافلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، یہاں آ کر اونٹنی بیٹھ گئے، سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا،
ان کی قسمت جاگ اٹھی، وہ حضور کے میزبان بن گئے، انہی کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، خود بیٹھی، انہوں نے حضور کا سامان اٹھایا، اتارا اور اپنے گھر لے گئے۔ حضور ابو ایوب انصاری کے مہمان بن گئے۔ سیرت نگار کہتے ہیں ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان نہیں بنے، حضور ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں گئے، بلکہ یہ گھر اللہ کے نبی کے لیے بنایا گیا، حضور کے لیے پہلے سے بنایا گیا۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، بعثت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا بادشاہ تبان اس کا نام تھا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا، جیسے ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا، حبشے کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا۔ ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جیسے تمہارے پارلیمان ملکوں میں سربراہ مملکت پرائم منسٹر وزیر اعظم ہوتا ہے، صدارتی نظام میں ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، ایسے ہی یمن کا ہر بادشاہ تبا کہلاتا تھا، لیکن اس تبے کا نام تبان تھا۔ یہ مدینہ سے گزرا، اس کے ساتھ 400 یہود کے علماء تھے، تورات کے علماء اور حافظ تھے، یہ یہاں ٹھہرے۔ تبا نے کہا چلو آگے چلنا ہے، یہ کہنے لگا، علماء کہنے لگے، یہ 400 تورات کے علماء، یہ 400 علماء کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں تو رخصت دے دو، ہم یہیں رہیں گے۔ کیوں یہاں رہو گے؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، وہ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم یہاں رہنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مددگار بنیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے بنیں گے، ہم ان کا پرچم تھامنے والے بنیں گے، ہمیں اجازت دے دو۔ آج جو مدینہ میں یہودی تھے یہ ان کی اولاد تھے، اور ان سب کو انتظار تھا حضور کی آمد کا، اس لیے تو انصار نے پہلے کلمہ پڑھا تھا کہ کہیں ہم سے پہلے یہودی کلمہ نہ پڑھ لے۔ یہ ہر وقت یہودیوں سے سنتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے، ان کی زبانوں پہ رہتا، وہ کسی سے لڑتے تھے تو دعا مانگتے تھے، الہ العالمین نبی آخر الزمان کی برکت سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ فتح کی دعا حضور کے وسیلے سے مانگتے تھے، اللہ کے نبی کے توسل سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن حضور آئے تو حسد میں انکار کر دیا، حسد میں مخالفت شروع کر دی، بغض میں اللہ کے نبی کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کے باپ دادا بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے حضور سچے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جانتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں کو جیسے بیٹے جانتے ہیں ایسے حضور کو نبی جانتے ہیں، مانتے نہیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے بیٹے ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، لیکن محمد کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، حضور کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ ان 400 علماء نے کہا بادشاہ ہمیں اجازت دے دو، ہم یہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں، محمد آئیں گے ہم ان کا دم بھریں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم ان پہ ایمان لائیں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، 400 گھر بنوائے، 400 گھر بنوائے، کہا کہ تم ان گھروں میں رہو، اور ان میں سے جو بڑا عالم تھا اس کو خط لکھ کے دیا حضور کے نام، کہا کہ جب وہ آئیں تو میرا خط انہیں دے دینا، سونے کی اس پر مہر لگائی، جب محمد کریم یہاں آئیں تو میرا خط دے دینا، اور اس پہ سونے کی مہر بھی لگائی،
اور اگر تیری زندگی میں نہ آئے تو تو اپنی نسل کو دے دینا، اپنے وارث کو دے دینا، اپنے بچوں کو دے دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ جب وہ آئیں تو یہ ان کو دے۔ چنانچہ وہ خط نسل در نسل چلتا رہا، نسل در نسل چلتا رہا، کئی سو سال گزر گئے۔ اس نے ایک مکان حضور کے لیے بنایا اور ساتھ یہ خط دیا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئیں تو بے گھر نہ رہیں، بے در نہ رہیں، میں ان کے لیے یہ گھر بنا رہا ہوں۔ آج ابو ایوب انصاری اسی گھر میں رہ رہے ہیں، گویا حضور اپنے گھر تشریف لائے، اور وہ خط بھی حضور کو ملا۔ 500 سال پہلے کا وہ خط، اس میں طب یمن نے لکھا تھا۔ وہ خط حضور کے نام جو لکھا تھا وہ کیا تھا؟ شہدت ان احمد نبی من اللہ باری النسیم، شہدت علی ان احمد نبی من اللہ باری النسیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اللہ جو ہواؤں کا چلانے والا ہے۔ شہدت علی ان احمد نبی من اللہ باری النسیم، لو مد عمری الى عمرہ لکنت لہو وزیرا وابن عم۔ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، لو مد عمری الى عمرہ، اگر میری عمر لمبی ہو گئی اور میں نے احمد کو پا لیا، میری عمر لمبی ہو گئی اور میں نے محمد کریم کا زمانہ پا لیا، لکنت لہو وزیرا وابن عم، میں ان کا نوکر بھی رہوں گا، میں ان کا خدمت گزار بھی بنوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، یہ اس طبہ کے الفاظ ہیں، وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر میں نے ان کا زمانہ پا لیا تو تلوار ہاتھ میں لے کر ان کے دشمنوں سے بھی لڑوں گا اور اللہ کے نبی کا دفاع کروں گا۔ یہ وہ خط تھا جو حضور کے نام 500 سال پہلے اس نے لکھا تھا اور اس پر سونے کی مہر لگائی۔ سبحان اللہ، حضور کی دو تحریریں بھی مبارک، حضور کے نام پہ لکھے گئے خط بھی مبارک۔ آج وہی مکان ہے اور اسی مکان میں حضور تشریف لائے۔ یہ مسجد نبوی کے قریب تھا۔ سیرت نگار کہتے ہیں جہاں مسجد نبوی کا مشرقی دروازہ ہے، روضہ اطہر کے پاس، یہیں پر وہ مکان تھا۔ حضور اس مکان میں رہے۔ یہ ڈبل سٹوری مکان تھا، 2 منزلہ تھا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا آقا آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اوپر رہیں ہم نیچے رہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے مہمان آئیں گے، لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، میں اپنے میزبانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہمانی کے بھی آداب ہے، میزبانی کے بھی آداب ہے۔ میزبان مہمان دونوں کے آداب سیکھنے چاہیے۔ مہمان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ میزبان پہ بوجھ نہ بنے، میزبان کو تنگ نہ کرے، میزبان کو مشکل میں نہ ڈالے، میزبان کو امتحان میں نہ ڈالے۔ اور مہمان کے لیے ادب یہ ہے، میزبان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ مہمان کی خدمت کرے، مہمان کو تکلیف نہ ہونے دے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان نوازی کرے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان کو کھلائے، مہمان کو پلائے، مہمان کو سلائے، مہمان کو ٹھہرائے۔ 3 دن مہمانی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام کرے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کا اکرام کرتے. کسی نے پوچھا تھا ابراہیم آپ کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، نبیوں میں واحد نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے. خلیل کہتے ہیں یار کو، جگری دوست کو. جو جگری دوست ہے اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے انہیں خود کہا یہ میرا جگری یار ہے ابراہیم. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. کسی نے پوچھا ابراہیم آپ کیوں خلیل اللہ بنے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ما تغدیت وما تعشیت الا ما زیفن. ما تغدیت وما تعشیت الا ما زیفن. میں نے ہر صبح کھانا مہمان کے ساتھ کھایا، ہر شام کھانا مہمان کے ساتھ. مہمان نواز، مہمان کے بغیر میں کھانا نہیں کھاتا. ابراہیم نکل جاتے تھے باہر، کوئی نہیں ہے پکڑ کے لاتے تھے. جو آ رہا ہوتا تھا اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور اپنے ساتھ ہاتھ دھلا کر بٹھا کے کھانا کھاتے. ابراہیم علیہ بابا مہمان مہمان ہے، وہ کافر کیوں نہیں؟ خیر المدارس جالندھر میں تھا پہلے. یہ جامعہ خیر المدارس جو ملتان میں ہے، کسی زمانے میں یہ جالندھر میں تھا. مدرسے کا جلسہ تھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر تھی. شاہ جی کھانا کھا رہے تھے. ہندو شودر، یہ ہندوؤں کی ذات بات میں سب سے نچلی ذات ہے. اس سے باقی ہندو نفرت کرتے ہیں. یہ صفائی شفائی کا کام کرتے ہیں، بھنگی ہوتے ہیں. یہ بھنگی ٹائپ آدمی وہاں پر موجود تھا. شاہ جی نے اسے بلایا، اسے کہا ہاتھ دھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کہنے لگا شاہ جی میں شودر ہوں، میرے اپنے ہندو میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. فرمایا انسان تو ہو، اس کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلوائے، ہاتھ پاک کروائے اور ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. شاہ جی کا یہ اخلاق دیکھ کر ہندو کہنے لگا کہ مجھ سے تو ہندو نفرت کرتے ہیں. عطا اللہ شاہ جس نبی کا تو نواسا ہے، تیرے اندر اتنے اخلاق ہیں تو تیرے نانا میں کتنے اخلاق ہوں گے. جلدی کر مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا. مسلمان ہو گئے، اخلاق سے مسلمان. بابو کافر کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے. ہاں اس نے شراب پی ہوئی ہو تو پھر آپ کے برتن، آپ کا گلاس ناپاک ہو جائے گا، دھو لینا. ورنہ کافر بھی مہمان بنے تو اس کو کھانا کھلاؤ. اور مومن تو مومن ہے. آج مہمان نوازی چلی گئی، رخصت ہو گئی. عورتیں کہتی ہیں کون بنائے بابا کھانا، کون چائے بنائے، کون محنت کرے. یہ وہاں سے پوچھتے ہیں چاہتا کہنا پیسو، کہنا پیسو. مہمان نواز بنو. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ مہمان نوازی کی برکت سے دیا. ما تغدیت وما تعشیت الا ما زیفن. میں نے ہر صبح کھانا مہمان کے ساتھ کھایا، ہر شام کھانا مہمان کے ساتھ. میاں رزق اترتا ہے مہمان نوازی سے. اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں. قرآن نے ان کی مہمان نوازی ذکر. فرشتے آئے ابراہیم کی خدمت میں. کون آئے؟ بولو سارے، بولو فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا چلا یہ فرشتے ہیں. کیوں نہیں پتا چلا؟ عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ. اگر کوئی اور عالم الغیب ہوتا تو ابراہیم کو پتا چل جاتا یہ فرشتے. نہیں پتا چلا. چپکے سے اٹھے. فراغ الی اہلہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہر بات پہ آپ کو دلیل دیتا ہوں، میں گپے نہیں مانگتا. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حنیذ.
چپکے سے اٹھے گھر گئے، بیٹھک میں مہمان بیٹھے ہیں، چپکے سے اٹھے گھر گئے، بچڑا کھڑا تھا، اس کو ذبح کرو۔ گھر والوں سے کہا اس کو روسٹ کرو، بھونو، تلو، اس کو روسٹ کرو۔ اس زمانے میں اللہ، آج سے 4-5 ہزار سال پہلے، اور پھر بچڑا تل کر بھون کر اٹھا کے لے آئے اور تھال رکھ دیا مہمانوں کے ساتھ۔ فقال الا تاکلون، کھاؤ نا میاں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ روٹی کا ٹائم ہے، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھاؤ۔ یہ مہمان نوازی ہے۔ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں، کھانا انسان کھاتے ہیں، فرشتوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُمْ، دل میں ڈر پیدا ہوا، یہ کوئی دشمن ہے۔ اس زمانے میں لوگ نمک حلال تھے، کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو پھر نمک حرامی نہیں کرتا تھا، اس کی عزت نہیں لوٹتا تھا، اس کی چوری نہیں کرتا تھا، اس کی ڈکیتی نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ نمک حرام ہو گئے، کھاتے بھی ہیں نقصان بھی پہنچا، کھاتے بھی ہیں نقصان بھی پہنچا، ساری زندگی کھاتے ہیں اور آخر میں جڑیں کاٹتے ہیں۔ جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اسی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے۔ وفا سیکھو، حیا سیکھو۔ آج نہ وفا رہی نہ حیا رہی، وفا ختم ہو گئی۔ جس بیچارے مالک کے گھر ساری زندگی کھاتے رہے، تنخواہیں لیتے رہے، آخر میں اسی کی دکان لوٹ کر نکل جاتے، ملتا انہیں بھی کچھ نہیں، لیکن اپنا نام گندا کر کے جاتے ہیں۔ بابو، نمک حرامی نہ کرو، نمک حلالی کرو۔ اس زمانے میں کوئی نمک حرامی نہیں کرتا تھا، ڈر گئے، یہ کھا جو نہیں رہے دشمن ہے۔ فرمایا ابراہیم ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اچھا فرشتے کیسے آئے؟ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، کیسے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ دو کام کرنے آئے ہیں۔ پہلا کام، آپ بابا جی کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ آپ کی عمر 90 سال کی ہو گئی اور ساری زندگی آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا، ہم خوشخبری دینے آئیں گے، مبارک ہو بیٹا ہوگا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، مبارک ہو بیٹا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی وہ دور سے کھڑے ہو کے سن رہی تھی، بیٹا؟ فَسَّكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی جیسے عورتیں ماتھے پہ ہاتھ مارتی۔ فَسَّكَّتْ وَجْهَهَا، ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی عجوز عقیم، میں تو بڈھی ہو گئی ہوں، اولاد جننے کے قابل بھی نہیں۔ قال كذلك، فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ دے گا تمہیں۔ ایک تو تمہیں مبارک دینے آئے ہیں، اور دوسرا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ ٹرانسجنڈر کو لوط علیہ السلام کی بستیوں میں جا کے تباہ کر دو۔ آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے نا ٹرانسجنڈر، یہ ہم جنس پرست۔ یہ ٹرانسجنڈر مخنث اس کا معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی ہم جنس پرست ہے۔ میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، اس رسالے میں آ جائے گا، اگلے جو میں رسالہ لیتے جانا تفصیل سے لکھ دیا، پڑھو گے تمہیں مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹرانسجنڈر کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ یہ امریکی ثقافت، مغربی ثقافت ہمارے ملک میں لانا چاہتا ہے۔ LGBT پلس ایک گروپ ہے یورپ، ایک گروپ ہے، مرد ہم جنس پرست، عورتیں ہم جنس پرست، یعنی مرد مرد سے شادی کریں، عورتیں عورتیں سے شادی کریں، اور بی سے مراد ہے
وہ بدبخت، وہ بدمعاش جو دونوں طرح کی خیباستیں کرے، خود بھی مرد ہو کر منہ کالا کرے اور پھر منہ کالا کروائیں، فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو، اور پلس سے مراد وہ بدمعاش جو جانوروں سے اپنی شہوت پوری کرے۔ تو اب یہ پاکستان میں لائے ہیں ساری سیاسی جماعتیں مل کر، کوئی نہیں بچی، جتنی بے دین سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے راضی ہو ناراض ہو، حقیقت یہی ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ، نون، کاف، ساری یہ الف بے تے سے یہ تک ساری بدمعاش، ایم کیو ایم، عوامی نیشنل، سب نے مل کر یہ قانون بنایا کہ مرد مرد سے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں۔ ڈوب نہیں مرتے ہو، یہی کام کیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم ان ٹرانسجنڈر کو ہلاک کریں، ان ہم جنس پرستوں کو ہلاک کریں۔ ہم جا رہے ہیں وہاں، اس لیے آئے تھے خوشخبری، ایک جگہ خوشخبری، ایک جگہ عذاب کی خبر۔ فرشتے ایک ہی ہیں، ایک جگہ رحمت، ایک جگہ عذاب، ایک جگہ شادیانے، دوسری جگہ تازیانے۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، بچوں کی شکل، قوم کود کر آئی، دروازے دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئی، پتہ چلا لڑکے آئے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی خواہش پوری کریں گے ان لڑکوں سے۔ لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے، بڑے پریشان، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ ابراہیم کو پتا چلا نہ لوط کو پتا چلا۔ توارا بھوپا دسیندے چور فلانا، نبیوں کو پتا نہیں چلا۔ تم تو جاتے ہو نا ذرا حساب کرائیں، ہماں چوری تھی گئی ہے، چور کو، نبیوں کو تو پتا نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اپنا ایمان خراب نہ کیا کرو۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولو۔ بس بات ختم کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں، قوم سے کہا بیٹیوں سے، میری بیٹیاں ان سے شادی کر لو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ دیکھو یہ میزبانی کا حق ہے۔ فَلَا تُخْذُونِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ کوئی تم میں سمجھدار آدمی نہیں ہے، سارے پاگل ہو گئے ہو، وہ نام مرادوں کو چھتے تھی گئے۔ الیس منکم رجل الرشید، یہ رجل الرشید کا معنی۔ قالوا ما لنا فی بناتک من حق، کہہ لیں گے نہیں ہم نے عورتوں سے شادی شدی کوئی نہیں کرنی، ہم نے تو مغرب کو خوش کرنا ہے، امریکہ سے پیسے لینے ہیں، ٹرانسجنڈر بنانے ہیں۔ اب سنو ٹرانسجنڈر کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتوں نے کہا اللہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اچھا فرشتے ہو، پھر ان کو ہلاک کرو نا، ہماری جان چھڑاؤ ان بدماشوں سے۔ انہوں نے کہا لوط صبر کر، ان موعدکم الصبح الیس الصبح بقریب، بس صبح تک انتظار کر لو، صبح کو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ بس پھر صبح ہوئی، فرمایا رات کو آپ چلو بستی چھوڑ دو، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کو نکل جاؤ گھر والوں کو لے کر، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن آپ کی بیوی کافر ہے وہ نہیں جائے گی، بیوی رہ گئی، یہ چلے گئے۔ اب 5 قسم کے آداب آئے، 5 قسم کے۔ بابو بکت سجو تب بڑھاؤ ان لوگوں کو ہم جنس پرست، او مسٹر شہبازو، عمرانو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلاول، تم شریعت کو ذبح کرو گے، ہم تمہارا احترام نہیں کریں۔ ہمارے لیے سب سے احترام اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے دین، جو دین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ روز مولانا فضل الرحمان کو گالیاں بکتے ہو، مولانا فضل الرحمان نے قانون پیش کر دیا سینٹ کے اندر، اب پیپل پارٹی سے کہو ووٹ دے،
یہ آزادی کا نعرہ لگانے والا عمران خان، اس کو کہو ووٹ دے۔ مولانا فضل الرحمان نے بل منظور کر دیا، انہوں نے کہا یہ ٹرانسجنڈر ختم کرو، مخنث کے لیے بل لائے ہیں، مخنث کے لیے اس بل کو ختم کرو۔ روز گالیاں نکالتے ہو مولویوں کو، اتنی بڑی بڑی زبانیں نکال کر، تمہیں مزہ آتا ہے، شیطان تمہیں خوش کرتا ہے، تمہیں دنیا جہان کے سارے عیب مولویوں میں نظر آتے ہیں۔ اب اسی مولوی نے جس کو روز بکتے ہو قانون پیش کر دیا ہے، اب پتہ چلے گا کہ اس کو کون ووٹ دیتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے۔ جو ووٹ دے گا وہ شریعت کا وفادار ہوگا، جو مخالفت کرے گا وہ شریعت کا غدار ہوگا۔ پتہ چل جائے گا، لگ جائے گا پتہ کون امریکہ کا غلام ہے اور کون امریکہ سے نجات چاہتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ بدھو بناتے ہو قوم کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سب نے مل کے ووٹ دیا، یہ قانون بنوایا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا 27,000 لوگ انہوں نے جنس بدل لی ہے، مرد عورتیں بن گئے، عورتیں مرد بن چکے پاکستان کے اندر، اسی قانون کی وجہ سے۔ عذاب آئے 5، اللہ اکبر، زلزلہ آیا، زخمی ہو گئے، اندھے ہو گئے، پتھر برسے، آسمان تک زمین کو اللہ نے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا، یہ زمین سطح سمندر کے نیچے چلی گئی۔ 5 عذاب آئے ان ٹرانسجنڈرز پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، باقی آئندہ وما علینا الا البلاغ۔